السلام علیکم، میں ہوں اطہر کاظمی۔ آج پاکستان میں فلسطین کے معاملے پہ تمام پارٹیز کی APC ہوئی، اس میں تمام سینئر لیڈرشپ نے شرکت کی۔ کیا تفصیلات ہیں وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے، لیکن جو بڑی خبر رہی ویکنڈ کے اوپر وہ پاکستان تحریک انصاف کا احتجاج تھا۔ پاکستان تحریک انصاف کے قافلے ملک بھر سے اسلام آباد کی طرف آئے۔ خیبر پختونخوا سے علی امین صاحب نے لیڈ کیا۔ موجودہ جو حکمراں ہیں انہوں نے کہا کہ یہ بنیادی طور پہ دہشت گردی کر رہے ہیں، یہ اسلام آباد کے اوپر جلغار کر رہے ہیں، دوسرے صوبے سے یہاں پہ آ کے وسائل استعمال کر کے اسلام آباد کے اوپر یہ خدا نخواستہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن جس وقت عمران خان صاحب کی حکومت تھی، بلاول صاحب نے بھی ایک مارچ کیا۔ بلاول صاحب آئے، سندھ سے آئے، ان کے ساتھ سندھ کے وزیر اعلیٰ بھی تھے۔ یہ سامنے آپ فوٹیج دیکھ سکتے ہیں، یہ سندھ کی پولیس بھی ان کے ساتھ ہے، راستے سے وہ کنٹینر بھی ہٹا رہے تھے۔ آج وہ جو ڈی چوک جس کے حوالے سے اس حکومت کا موقف ہے کہ کیسے کوئی سیاسی جماعت ڈی چوک میں آ سکتی ہے، کہ بلاول صاحب کہہ رہے ہیں ہماری منزل ڈی چوک ہے۔ جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا، ان کے ساتھ سندھ کے وزیر اعلیٰ بھی تھے، پورے پنجاب سے یہ گزرتے ہوئے آئے، سندھ کی پولیس ان کے ساتھ تھی۔ کسی نے نہیں کہا کہ سندھ نے جلغار کر دی پنجاب کے اوپر یا سندھ نے جلغار کر دی اسلام آباد کے اوپر، کسی نے کوئی ایسا الزام نہیں لگایا۔ ایون کہ بلاول ہاؤس جو لاہور میں ہے وہاں پہ بھی سندھ کی پولیس تعینات ہوتی ہے۔ بلاول صاحب جب وہاں پہ ہوتے ہیں ہر جگہ پہ ان کی موومنٹ بھی ہوتی ہے، اور یہ میں نے آپ کو پہلے بھی فوٹیجز دکھائیں کہ کنٹینر یہ کس طریقے سے ہٹا رہے تھے۔ لیکن اس دفعہ انہوں نے الزام لگایا کہ کیونکہ علی امین صاحب آ رہے تھے، خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ آ رہا تھا، تو لہٰذا یہ وفاق کے اوپر جلغار تھی، کیسے وہ ایسے وسائل استعمال کر سکتے ہیں۔ دوسری جانب مریم بی بی نے، مولانا نے، پوری PDM کی قیادت نے مختلف موقعوں کے اوپر عمران خان صاحب کے دور حکومت میں احتجاج بھی کیے، جلوس بھی نکالے، ریلیز بھی نکالی۔ مریم بی بی مہنگائی مارچ لے کے آئیں، مولانا صاحب نے اسلام آباد میں دھرنا دیا، ان لوگوں نے سپریم کورٹ کے سامنے کانسٹیٹیوشن ایونیو کے اوپر بڑا جلسہ کیا، انہوں نے الیکشن کمیشن کے سامنے احتجاج کیا۔ یہ تمام تر چیزیں یہ کرتے رہے عمران خان صاحب کے دور حکومت میں، لیکن اپنے دور حکومت میں اگر کوئی اسلام آباد آنے کی بات کرے، کوئی جلسے کی بات کرے، کوئی جلوس کی بات کرے، تو یہ فوراً کہتے ہیں جناب یہ تو جلغار ہو گئی۔ سندھ ہاؤس میں جب کچھ ان کے MNA پاکستان تحریک انصاف کے ٹوٹ کے جا کے بیٹھ گئے، تو پاکستان تحریک انصاف کے کچھ MNA حضرات نے سندھ ہاؤس کے اوپر جا کے ایک طرح سے احتجاج کیا، تو اس کے بعد کہا گیا کہ یہ صوبائی خود مختاری کے اوپر حملہ ہے، کیسے سندھ ہاؤس میں کوئی گھس سکتا ہے۔ ان MNAs کے خلاف FIRs درج ہوئیں، جو حکومتی MNA تھے ان کو گرفتار کیا گیا، ان کی بعد میں ضمانتیں وغیرہ ہوئیں۔ لیکن اس دفعہ انہوں نے جو KP ہاؤس میں کیا ہے، KP ہاؤس کے اندر رینجرز کو انہوں نے داخل کیا، پولیس کو داخل کیا۔ آج تو وفاقی حکومت نے KP ہاؤس کو سیل کر دیا۔ اب آپ ذرا امیجن کریں، عمران خان صاحب کے دور حکومت میں اگر سندھ ہاؤس ایسے سیل ہوتا تو کیسے صوبائی خود مختاری کا مسئلہ بننا تھا، یہاں پہ کس قسم کے بیانات آنے تھے، یہاں پہ کس قسم کی تقاریر ہونی تھی۔ ایک اور چیز جو حکومت کے دوست بار بار کہہ رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ SCO کا اجلاس ہونا ہے، اور اس موقع کے اوپر کیسے پاکستان تحریک انصاف احتجاج کی وہ بات بھی کیسے کر سکتے ہیں۔ لیکن جس وقت عمران خان صاحب کی حکومت تھی اور ان کی خواہش تھی کہ اس حکومت کو جلدی فارغ کیا جائے اور ایوان کے اندر تحریک عدم اعتماد پیش کی جائے، یہ بلاول صاحب یہ کہہ رہے ہیں پھر ہم دیکھیں گے کہ آپ کا OIC کانفرنس کیسے ہوگا۔ اب اس وقت یہ یقیناً اپوزیشن میں تھے، اب یہ حکومت میں ہیں، ان کو احتجاج برا لگ رہا ہے، ان کو SCO کا سمٹ بار بار یاد آ رہا ہے۔ دوسری جانب جو پاکستان تحریک انصاف نے احتجاج کیا، اس میں دیکھا کہ قافلے آئے، علی امین صاحب کی قیادت میں آئے، لیکن ڈی چوک پہنچ کے کوئی بھی لیڈرشپ آپ کو نظر نہیں آئی۔ یہ جو سامنے آپ تصویر دیکھ رہے ہیں، اس شخصیت کا نام بیرسٹر گوہر علی خان ہے۔ یہ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت، جس کو سب سے زیادہ ووٹ پڑے، جس کے سب سے زیادہ MNA ہیں، جس کے سب سے زیادہ MPA ہیں مختلف اسمبلیز کے اندر، یہ اس جماعت کے چیئرمین ہیں۔ یہ آپ کو کہیں پہ نظر آئے؟ یہ صرف اکیلے نہیں، ان کے علاوہ بہت سارے اور بھی ایسے لیڈران ہیں جن کے حوالے سے ان کے کارکن کہتے رہے کہ وہ تمام جو ہیں ان کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ سب کے سب جو ہیں کہیں پہ گم شدہ ہیں۔ تو پاکستان تحریک انصاف نے یہ کس قسم کا احتجاج کیا؟ علی امین پھر کیوں غائب ہو گئے؟ پھر وہ 12 اضلاع سے پھر کے پیدل ہی پتہ نہیں پہنچ گئے پشاور، پہاڑوں پہ بھی چڑھے، راستے میں نیل گائے بھی ایک ماری، 2 شیروں کا مقابلہ کیا، اس کے بعد وہ یوگوسلاویہ گئے، وہاں سے وہ کشمیر گئے۔ تمام باتیں ان کی ہمیں سمجھ نہیں آئیں، لیکن انہوں نے بہت ساری سٹوریز ہمیں سنائیں، ان سٹوریز پہ بھی گفتگو کریں گے۔ تحریک انصاف نے یہ کس قسم کا احتجاج کیا، اس سے انہوں نے کیا اچیو کیا۔ اور ایک اور جو اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، وکلا جو ہیں وہ آئینی ترمیم کے حوالے سے اب واضح موقف لے رہے ہیں۔ آج اسلام آباد میں ایک بڑا کنونشن ہوا، اس کے اوپر بھی گفتگو کریں گے۔ جو دیگر سیاسی اس وقت معاملات ہیں
کوشش ہوگی کہ اپنے مہمانوں سے ان کے اوپر بھی روشنی ڈلوائیں۔ ان سارے معاملات پہ گفتگو کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں نون لیگ کے سینئر رہنما اور سینیٹر ناصر بٹ صاحب، ان کے ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے صدر ریاست علی آزاد صاحب بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں، اور آگے چل کے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور MNA محمد علی سرفراز صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے۔ ریاست علی آزاد صاحب، ذرا آپ سے شروع کرنا چاہوں گا۔ ایک طرف تو آج APC کانفرنس ہو رہی ہے فلسطین کے حوالے سے، تمام لیڈرشپ وہاں پہ بیٹھی، اس پہ بھی ہم بات کریں گے، لیکن آج وکلا کا ایک بڑا کنونشن ہوا، اس میں جو تقاریر ہم نے سنی، اور پچھلے ہفتے آپ ہمارے ہی پروگرام میں یہ خبر دے کے گئے تھے کہ اگلے ہفتے آپ کچھ کرنے جا رہے ہیں، تو اب یہ چیزیں آگے کس طرف جا رہی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہم نے فلسطین کے حوالے سے آج آل پاکستان لوئر کنونشن میں ایک ریزولوشن پاس کی ہے اور اسرائیل کی مذمت کی ہے، ایک تو سب سے پہلا بنیادی جو تھا۔ دوسرا یہ تھا کہ ہم نے جو پرپوزڈ امینڈمنٹ ہے جوڈیشل ریفارم جس کا نام رکھا یا کچھ بھی کہہ لیں، اس کو ان ٹوٹو ریجیکٹ کیا ہے۔ تمام پاکستان کی بار ایسوسیشنز، ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے صدور تھے، بار کونسلز کے نمائندے تھے، پاکستان بار کونسل کے نمائندے تھے، اور شکر الحمدللہ اسلام آباد کے اندر، اور میں سمجھتا ہوں کہ باروں کی تاریخ کے اندر یہ سب سے بڑا کنونشن تھا، جس کے اندر یقین کر جائیں کہ کالے کوٹوں والوں کا ایک وہ کیا جم غفیر تھا، ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر تھا، اس میں یہ کہ جو آئینی ترمیم ہے اس کو ان ٹوٹیلٹی آپ نے ریجیکٹ کیا، یا کچھ ایسے پوائنٹس ہیں جس طرح نئی آئینی عدالت ہے اس کے اوپر آپ کا کوئی موقف؟ بالکل، اس پہ تو لوگوں کے اتنا غم و غصہ تھا کہ میں یہاں پہ شاید بیان بھی نہ کر سکوں کہ ایک پیرالل ایک آپ سپریم کورٹ بنانے کے لیے جا رہے ہیں، جس کو وکلاء نے بالکل بڑا صریحاً ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر اس کو ریجیکٹ کیا، اور اس کے اوپر تو یہاں تک بھی سب نے باتیں کی کہ یہ سب ورشن آف کانسٹیٹیوشن ہے، اور یہ آرٹیکل 6 کے زمرے میں آتا ہے جو کچھ یہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ یہ حامد خان نے وہاں اپنی سپیچ میں بھی کہا، تو سچی بات ہے کہ دیکھیں ایک متفقہ آئین ہے جس کے ساتھ اس وقت پولیٹیکل لوگ جو ہیں انہیں چاہیے تھا کہ جو رولز 2007 ہیں نیشنل اسمبلی کے، جو سینٹ کے 2012 کے رولز ہیں، جو کانسٹیٹیوشن کے اندر ایک طریقہ کار دیا گیا ہے، اس کے تحت آپ پہلے اپنا مسودہ دیں، اس پہ ڈیبیٹ کروائیں، لوگوں کے سب کے آؤٹ پٹ لیں، بار ایسوسیشن، بار کونسل۔ آپ کی ایک جو امینڈمنٹ ہے وہ سال نہیں چلی ہے اور آپ 58 ترامیم کرنے کے لیے جا رہے، تو پھر تو اللہ ہی حافظ ہیں۔ پھر تو آگے لائے عمل بھی کوئی آپ لوگوں نے بنایا؟ ہم نے آگے یہ ہے کہ جی ایک تو کوئٹہ میں کنونشن کا ہے، ایک پنڈی ہائی کورٹ بینچ جو ہے وہاں پہ کنونشن ہونے کے لیے جا رہا، اس کی ڈیٹ ابھی 2-3 دن میں اناؤنس ہو جائے گی، اور اس کے بعد اگر ضرورت پڑی تو اسی طرح سٹیپ بائی سٹیپ آگے ہم چلتے جائیں گے۔ تو سمجھو ہم نے ایک موومنٹ کا آغاز کر دیا ہے، جو ہر ہائی کورٹ کے اندر ہم کنونشن آل پاکستان، آج پورا پاکستان محصور تھا، موٹر ویز بند تھی، کنٹینرز لگے ہوئے تھے، لیکن آپ ہمارا کنونشن کی فوٹیج چلائیں، آپ کو کالے کوٹ والوں کا ایک سمندر نظر آئے گا کہ اتنا سختی اور راستے بند ہونے کے باوجود یہ کالے کوٹ والے وہاں پہ آج کنونشن میں آئے، اور انہوں نے یونینیمسلی ایک وکیل نے کھڑے ہو کے اس کے حق میں ووٹ نہیں دیا، انہوں نے سب نے ریجیکٹ کیا۔ ٹھیک ہے، اچھا بٹ صاحب یہ کریڈٹ بھی آپ کو جاتا ہے کہ آپ لوگ سب کو ہی اپنے خلاف کر رہے ہیں، مطلب احتجاج کی بات ہوئی، یہاں پہ PTI والوں نے آ کے احتجاج کیا، آپ ابھی ہم فوٹیجز پہلے چلا رہے تھے پروگرام کے شروع میں کہ مریم بی بی نے یہاں پہ لانگ مارچ کیا، بلاول صاحب یہاں پہ آئے، سب کو یہ احتجاج کرتے رہے۔ آپ لوگ کہتے ہیں کہ اگر کوئی یہاں پہ آ کے احتجاج کرے گا تو وہ جناب وفاق پہ حملہ ہو گیا، بھئی سیاسی جماعتیں تو احتجاج کرتی ہیں، اس میں ایسا کون سی بات ہے؟ اور پھر جو آپ آئینی ترمیم لا رہے ہیں، اب آپ نے وکلا کا موقف بھی سنا، وکیل بھی آپ لوگوں کے خلاف ہوتے جا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ نے کہا جی کہ یہاں جو احتجاج کرنے آتے ہیں آپ نے ان کو روکا۔ سیاسی جماعت احتجاج کرنے آتی ہے، اس کو حق ہوتا ہے، وہ احتجاج کرتی ہے، یہ جمہوری طریقہ ہوتا ہے۔ یہ آپ نے دیکھا 3 دن سے یہاں کیا ہو رہا ہے، وہ علی امین گنڈا پور، وہ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے، اس نے کیا کچھ کیا ہے، وہ وہاں سے ایک موب لے کے آیا، لوگوں کو KPK سے لے کے آیا، اس کے پاس اپنے کہتے ہیں کہ کلشن کوف اسلحے کے ساتھ 120 افغانی پکڑے گئے۔ آپ مجھے بتائیں، اب جو سیاسی جماعت ہوتی ہے اس کے ساتھ اپنے عوام کے بندے تو ہوتے ہیں نا، مجھے بتائیں غیر شہری لوگ، ان کا کیا کام تھا؟ وہ آتے ہیں، سیاسی جماعتوں میں یہ نہیں ہوتے، اور وہ اسلحے والے لوگ تھے پکڑے گئے۔ KPK سے پولیس والے اسلحہ سمیت 28 کے 30 بندے پکڑے گئے، ٹھیک ہے جی، ایک پولیس والا شہید ہو گیا ہمارے ادھر پنجاب میں، ٹھیک ہے۔ یہ کون سا احتجاج ہے؟ یہ ایسے کون احتجاج کرتا ہے؟ ابھی ہم نے فوٹیج چلائی تھی جب بلاول آئے تھے نا، مراد علی شاہ صاحب ان کے ساتھ تھے، سندھ پولیس آتی اور سندھ پولیس کنٹینر ہٹا رہی تھی،
تو یہ تو خدا نہ خواستہ کوئی باہر سے تو نہیں نا، آپ کے ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے. پھر سر آپ لوگوں نے جو کے پی ہاؤس میں کیا، رینجر گھس گئی، پولیس گھس گئی، ادھر تو مراد علی شاہ کا چلان ہو جائے اسلام آباد میں تو سندھ والوں نے کہنا ہے صوبائی خود مختاری خطرے میں پڑ گئی ہے. کے پی کے ہاؤس میں جو آپ لوگ کر رہے ہیں، ابھی یاد آیا حکومت کو کہ اس کی کوئی بلڈنگ کا مسئلہ تھا، اس کو سیل کر دیا سر آج کے پی ہاؤس کو. آج گنڈا پور اچانک نمودار ہوا نا، ہم نے اپنی کے پی کے اسمبلی میں 12 اضلاع پھر کیا ہیں وہ، اس نے کیا بتایا کہ پہاڑوں وہ پہ بتا گیا دیتا نا کہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے. وہ خود غائب ہوا. اس نے ایک طریقہ اختیار کیا کہ عوام کو لے کے جاؤ. عوام تو ان کے ساتھ تھی نہیں، جو وہاں کے ملازمین تھے کے پی کے سارے لے کے آ گیا اور پھر آ کے خود غائب ہو گیا. اس نے یہ سوچا کہ شاید یہ جو موب ہے کہ وہ دیکھو جی ہمارا وزیر اعلیٰ اغوا کر لیا، ہمارا وزیر اعلیٰ لاؤ، وہ آ کے اوپر حملہ کریں گے. ایک پلاننگ تھی جو فیل ہوگی. اچھا مجھے بتائیں نا، آپ کہہ رہے ہیں جی کہ وہ کے پی کے میں جب کے پی کے ہاؤس میں ادھر آیا تو رینجرز آ گئی. اگر رینجرز آ گئی، کیا علی امین گنڈا پور نے بتایا کے پی کے میں آج جب وہ اسمبلی میں بول رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا میری جیب میں پیسے نہیں ہیں، وہ ایسے بن کے کھڑا ہوتا ہے. یہ ایک ڈرامہ کر رہا ہے، لیکن یہ ڈرامہ نہیں چلے گا. لوگوں کو سمجھ آ گیا. آپ دیکھیں سوشل میڈیا پہ پی ٹی آئی کے لوگ اس کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں. ٹھیک ہے کہ ہمیں لا کے تم کدھر گئے ہو. کیا وہ اغوا ہوا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہمسیلف نہیں ہوتے بندہ اغوا. ایسے بندے کو کیسے اغوا ہے وزیر اعلیٰ ایک صوبے کا 48 گھنٹے غائب رہا. کتنا اس کے عملہ کہہ رہا ہے جی ہمیں نہیں پتہ، ہمارا رابطہ نہیں ہو رہا ہے، کدھر گیا وزیر اعلیٰ صاحب. اور پھر اچانک اسمبلی میں آ جاتا ہے. آپ مجھے بتائیں یہ کیا ہے؟ تو ان کا یہ ڈرامہ فیل ہو چکا ہے. باقی بات یہ ہے کہ اس ملک میں انتشار کی اب کوئی گنجائش نہیں ہے. جو لوگ مجھے بتائیں جو 20 پولیس والے کے پی کے سے آئے تھے اسلحہ لے کے، وہ کون لے کے آیا؟ علی امین گنڈا پور لے کے آیا نا. وہ تو کہہ رہے ہیں سرکاری ڈیوٹی پہ تھے. اب جیسے بلاول کے ساتھ سندھ پولیس، ادھر آپ پارلیمنٹ جاتے ہیں سندھ پولیس بلاول کے ساتھ ہوتی ہے. بلاول ہاؤس جو لاہور میں ہے وہاں پہ سندھ پولیس ہوتی ہے. تو یہ تو جو آفیشل آپ کیا وہ آتے ہیں نا ساتھ حفاظت کے لیے، یہ تو اٹیک کرنے کے لیے آیا، یہ لڑنے کے لیے. ایک صوبہ دوسرے صوبے کے اوپر چڑھائی کر رہا ہے. یہ کون کرتا ہے؟ اچھا اگر ایسا کچھ ہوا ہے تو وہ اسمبلی میں اس نے کھڑے ہو کے کیا بولا؟ بتاتا کہ میں ادھر گیا ہوں مجھے پکڑا ہے. وہ تو کہتا ہے جی میں چھپتا چھپاتا ادھر سے نکلا، پہاڑوں سے اترا. وہ فلم پوری بتا رہا تھا. تو یہ نہیں چلتا ہے. اب میرا خیال ہے جو پی ٹی آئی ہے اس کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ اب یہ زیادہ دیر کام نہیں چلے گا. عمران خان جو ہے وہ اس کو چھڑانے آئے تھے نا، یہ اس کو مزید کنویں میں ڈال کے گئے ہیں. اور عمران خان یہ جو میں آپ کو اس کو پی ٹی آئی کو سیاسی جماعت نہیں کہتا کہ انتشاری وہ ٹولہ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ میں اور آپ جو مرضی کہتے رہے، سب سے زیادہ ووٹ ان کو پڑا ہے. اس وقت کے پی کے واحد صوبہ ہے جہاں 2/3 اکثریت سے حکومت ہے. کوئی فارم 47 کا مسئلہ نہیں ہے. تو پھر اب ہم نہ مانے تو نہیں، عوام نے ان کو ووٹ دیا. اچھا مجھے بتائیں کے پی کے میں جب ضمنی الیکشن ہوا اس کے بعد پی ٹی آئی کا بندہ آ رہا، پی ٹی آئی کا بندہ آ رہا پلیز. جی اے این پی والا جیتا، پی ٹی ایم کی. تو پھر وہ کدھر گئی اس کے وہ؟ ویسے آپ نے اس پی ٹی ایم کے اوپر بھی پابندی لگا دی. دیکھیں نا میں ایک بات کرتا ہوں، وہ کدھر گیا؟ اب مجھے ایک بات بتائیں، یہ جس طرح ہمارے ملک کے حالات ہیں، کیا ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کو یہ گند کرنا چاہیے، اس طرح کرنا چاہیے؟ میں ذرا ریاست صاحب کو ممالک کے شامل، ریاست صاحب یہ جو بٹ صاحب کہہ رہے ہیں، ایک چھوٹی سی بات، 17 ممالک کے سربراہان آ رہے ہیں. کیا ہم نے اپنے عوام اسلام آباد میں جو لوگ بیٹھے ہیں عوام، ان کو ہم نے حفاظت میں نہیں رکھنا، ان کا خیال نہیں کرنا؟ اور باہر ہمارے کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ ایک ہی ایجنڈا عمران خان کا. اچھا اس میں ریاست علی اعصاب صاحب جو بٹ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو رویہ ہے سیاسی جماعت کا ایسا رویہ نہیں ہونا چاہیے. تو آپ کیسے دیکھتے ہیں اس احتجاج کو جو پاکستان تحریک انصاف نے احتجاج کی کال دی ہوئی تھی اور وہ یہ کہہ رہے ہیں آئینی ترمیم کے ہم بھی خلاف ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ غیر سیاسی رویہ تھا، ایسا نہیں ہونا چاہیے؟ دیکھیں احتجاج تو ہر پولیٹیکل پارٹی کا حق ہے. آرٹیکل 15، آرٹیکل 16 اور آرٹیکل 17 کانسٹیٹیوشن کا جو اس کو حق دیتا ہے. اب کس طرح سے کرتے، ہر پارٹی کا اپنا منشور جس طرح ڈیفرنٹ ہے، ہر پارٹی کا احتجاج کرنے کا انداز بھی مختلف ہے. آپ کو اس سے احتجاج سے اس کے رویے سے آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن وہ پولیٹیکل پارٹی تو ہے نا. until unless under article 17 sub article 2 constitution of 1973 اس کو بین کر دیا جائے. اگر ایسا نہیں ہے تو وہ پولیٹیکل پارٹی، چونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی ججمنٹ نے بھی اس کو یہ کہا کہ وہ پولیٹیکل پارٹی ہے. اور آج دیکھیں جیسے ہم نے کنونشن کیا، وہ اس میں پیپلز پارٹی کے لوگ بھی تھے، مسلم لیگ نون کے بھی تھے، پی ٹی آئی کے لوگ بھی تھے، لیکن اس میں کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے بنیاد پہ یہ ہو رہا ہے.
above the political affiliation آج ہم نے کنونشن کیا یہ بھی ویسے کریڈٹ حکومت کو جاتا ہے، انہوں نے سب کو اکٹھا کر دیا۔ دیکھیں بڑے عرصے کے بعد وکلاء کو پھر سے ایکٹیو کیا ہے نا، تو وہ ان کو کریڈٹ جاتا ہے۔ دیکھیں ہمیں آپ کریڈٹ دیں کہ چودھری افتخار کو میاں نواز شریف صاحب نکلے کے تو بحال کیا تھا، ورنہ آپ بحال کرا لیتے ہیں۔ یہ سیاسی جماعتیں چودھری صاحب ایک سیکنڈ بٹ صاحب نے ہمیں وکیلوں کو یہ کہا نا، ایک سیکنڈ، ہم نے وکلا تحریک چلائی تھی، آپ کو پتہ ہے مسلم لیگ نون کب اس میں دوبارہ شامل ہوئی تھی؟ جب پروونشل اسمبلی ڈیزالو کر دی گئی تھی پنجاب کی، اس کے بعد سے دوبارہ یہ ایشو ہوا تھا، تو دوبارہ ہم نے ادروائز پیپلز پارٹی بھی تحریک چھوڑ گئی تھی اور مسلم لیگ نون بھی چھوڑ گئی تھی۔ یہ نہ کہ وکلاء نے جانے دی ہیں، ایک سیکنڈ سن لیں بٹ صاحب، مجھے بھی سن لیں نا پلیز۔ 17 وکیلوں نے جان دی تھی، کراچی کے اندر جلا کے مار دیا تھا۔ F8 میں 17 لوگ پیپلز پارٹی کے ورکرز تھے اور اس کے اندر میرے کلاس فیلو وہ شہید ہوئے۔ ساہیوال کے اندر پیٹرول بم ان کے اوپر پھینکے گئے تھے۔ ہم نے تو روزی روٹی چھوڑ کے اس ملک کے لیے اور اس کاز کے لیے اس ڈکٹیٹر کے خلاف جتنی پولیٹیکل لیڈر تھی وہ ملک سے باہر تھی، ورکر ہمارے ساتھ تھے۔ یہ نہ کہیں کہ آپ نے کیا تھا، یہ وکلاء کی تحریک تھی، وکلاء نے جانے دی تھی، وکلاء نے جدوجہد کی تھی، اس جدوجہد کے نتیجے میں یہ ججز بحال ہوئے تھے۔ یہ نہ کہیں، لیکن بینیفیشری آپ تھے، چونکہ بعد میں حکومت آپ لوگوں نے پولیٹیکل لوگوں نے۔ افتخار چودھری صاحب، ایک بات کر لوں، افتخار چودھری صاحب کو ریلیف بھی دیا تھا کہ ہم نے پنجاب حکومت جو ہے نا قربان کی۔ میاں نواز شریف اگر لاہور سے نہ نکلتے کتنی پابندیاں تھیں، ہم نے ان کو کریڈٹ بھی دیتے ہیں نا کہ وہ نکلے ساتھ ہم، لیکن یہ نہ کہیں کہ آپ نے بحال کروایا، سب نے مل کے جدوجہد کی تھی، آپ یہ کہیں صرف ایک پولیٹیکل پارٹی، پیپلز پارٹی والوں نے جانے دی تھی، نہیں بالکل، ایک پولیٹیکل پارٹی کو جب پیپلز پارٹی بیک آؤٹ کر گئی تھی، ہمیں وہ بھی یاد ہے، پیپلز پارٹی کے لوئرز تحریک چھوڑ گئے تھے، اسی طرح نون بھی چھوڑ گئی تھی۔ ایک وقت تھا دوبارہ یہ شامل ہوئے ساری چیزیں، لیکن میں میاں صاحب کو یہ کریڈٹ ضرور دیتا ہوں کہ جب بینظیر بھٹو شہید ہوئی تھی، سب سے پہلے میاں صاحب وہاں پہ پہنچے تھے۔ الیکشن کا بائیکاٹ میاں صاحب نے کیا تھا، جس کا جو کریڈٹ ہے وہ ہم دیتے ہیں اور دیں گے۔ چلیں میں ذرا ایک بریک لے لوں، ناظرین چھوٹی سی ایک بریک لیتے ہیں، بریک سے گے تو گفتگو کے سلسلے کو یہیں سے شروع کرتے ہیں۔ ویلکم بیک جی، پاکستان تحریک انصاف کے MNA محمد علی سرفراز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ علی صاحب، یہ جو احتجاج کیا آپ لوگوں نے ڈی چوک میں، ایک تو علی امین گنڈا پور صاحب وہاں سے غائب ہو گئے، کوئی آپ کی قیادت وہاں پہ نظر نہیں آئی، آپ کا چیئرمین کہیں پہ نظر نہیں آیا، ورکر بیچارہ وہاں پہ اکیلا پھرتا رہا، اس کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہم نے کدھر جانا ہے۔ اگر آپ لوگ باہر نہیں نکل سکتے، آپ لوگوں نے چھپ کے سیاست کرنی ہے تو پھر یہ ٹویٹر وغیرہ پہ یہ احتجاج کر لیا کریں، وہاں پہ تو ویسے ہی آپ لوگ بڑے شیر ہیں۔ صاحب اصل میں ہوا یہ کہ nobody was expecting کہ کے پی سے آئے ہوئے قافلے پہ اور چیف منسٹر پہ ہی دھاوا بول دیا جائے گا، اور اس میں obviously دیکھیں جی ہم اسٹیٹ سے لڑنے کے لیے ٹرینڈ تو نہیں ہیں، ہماری اپنی مجبوریاں، ہم تو نہتے لوگ ہیں، پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں، بس ایک سیاسی جماعت سے ہمارا تعلق ہے، چیزوں کو ری آرگنائز ہوتے ہوئے ٹائم لگ جاتا ہے۔ علی امین صاحب کے لیے ہم بڑے پریشان رہے بہت دیر، جس طرح سے وہ چھپتے چھپاتے پہنچے، obviously ہمارے صوبے کا چیف منسٹر ایک غائب تھا، بڑا پریشانی کا عالم تھا، لیکن ہم نے اپنا احتجاج ختم نہیں کیا ہے، اور آپ دیکھیں گے اب obviously پارٹی کے اب دوبارہ ہم نے کال دی ہے، لوگ آئیں گے بھی اور احتجاج بھی ہوگا، لیکن میں بتایا اگری کہ چیزوں کو آرگنائز ہونے میں تھوڑا سا ٹائم لگ جاتا ہے، لیکن ہم ایک نیشنل کاز کے لیے لگے ہوئے ہیں، ہمیں آپ اس بات کا کریڈٹ دیں۔ اور جہاں تک ہمارے MNAs کے لیڈ کرنے کی بات ہے، کہ کس قسم کے کریک ڈاؤنز MNAs اور سینیٹرز پہ ہو رہے ہیں، تو ہمیں ہماری جماعت کی طرف سے ہدایت کی گئی ہے کہ MNAs احتجاج کو لیڈ نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، پر اس میں علی صاحب دیکھیں نا، ہر MNA کے نیچے 2-2 3-3 MPA بھی ہوتے ہیں، وہ آپ کے کئی سو MPA ہیں پورے پاکستان کے اندر، وہ MPA بھی ہمیں کہیں پہ نظر نہیں آئے، کوئی جماعت کا سٹرکچر نظر نہیں آیا۔ ایکچولی MPAs کا پنجاب سے تو کال تھی نہیں، KPK کے لوگ آئے تھے اور پنجاب کے MPAs کو پہلے ہم نے اس طرح سے کال دی بھی نہیں تھی، بیکاز پنڈی اسلام آباد اور KPK سے زیادہ احتجاج پر فوکس تھا، اور ہمارے لوکل دوسرے شہروں میں احتجاج ہوئے، وہاں سے بھی آپ کو پتا ہے ہمارے سارے MPAs بھی گرفتار ہوئے تھے، لیکن وہ بعد میں ریلیز ہو گئے۔ ٹھیک ہے،
اب ایم پی ایز آپ کو میدان میں نظر آئیں گے. تو آپ افغان شہریوں کو کیوں لے کے آئے؟ آپ لوگوں نے اس طرح حملہ کیوں کیا ریاست کے اوپر؟ یہ بٹ صاحب کہہ رہے ہیں جو آپ لوگوں نے کیا جو ہے نا، یہ ہمیں نہ بتائیں. یہ تو اب حکومت کے عجیب و غریب قسم کے ان کے کلیمز ہیں. جا کے میں تو نہیں، ہم نے تو ہمارے ساتھ تو کوئی افغان شہری نہیں آیا. اور ان کی اب یہ جو مرضی ایلیگیشن لگاتے رہے، وہ آگے کون سا کبھی آج تک کوئی چیز پروو کر سکیں. کہنے کو پاکستان میں لاکھوں افغان ویسے ہی رہتے ہیں. اب ہو سکتا ہے احتجاج کے اندر اگر کوئی جوائن کرے، وہ بھی اپنے آپ کو پاکستانی سمجھتے ہیں. کئی تو سال سے یہاں بسے ہوئے ہیں. ہم کون سا شناختی کارڈ دیکھتے ہیں احتجاج میں؟ جب احتجاج کی کال کرتے ہیں، بیچ میں کوئی آ گیا ہوگا تو وہ تو اگر کوئی افغان شہری ملتا ہے تو اس کو ڈیٹین کر لیں. ہمیں کیا اعتراض ہے؟ ٹھیک ہے. اچھا ریاست علی آزاد صاحب، اوبیسلی اب یہ جو آئینی ایک پیکج کی بات ہو رہی ہے اور ہم آئینی عدالت کی بھی بات کر رہے ہیں، یہ معاملات آپ کو لگتے ہیں کہ سیاسی جماعتیں اس کو بہتر طریقے سے حل کر لیں گی، یا پھر وکلا آپ کو سڑکوں پہ آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اگلے چند ہفتوں میں؟ مجھے لگتا ہے کہ حکومت کو اب جتنا یہ انہوں نے چوری چوری یہ کرنے کی کوشش کی تھی، وہ چیزیں چونکہ اب ایکسپوز ہو گئی ہیں اور پبلک میں آ گئی، اور وکلا بھی اس پہ ایکٹیو ہوگی، بار ایسوسیشنز بھی اس پہ دیکھیں کنونشن بیک ٹو بیک ہو رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ آگے موومنٹ چلے گی اور لوگ اس پہ ریزسٹ کریں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان دا انٹرسٹ آف کنٹری اگر سیاستدانوں کو سوچنا چاہیے، اس پہ دوبارہ سے ریویو کرنا چاہیے، انہیں یہ سٹیپ نہیں لینا چاہیے. ادروائز یہ کر بھی لیں بائی ہوک اور کروک، تو ایون دین دے ہیو ٹو فیس دی کانسیکوینسز. آپ کو ٹف ٹائم ملے گا. پھر سے دیکھیں، اس ملک کے اندر سٹیبلٹی کی ضرورت ہے. حکومتیں تو ہمیشہ چاہتی ہیں کہ رول آف لا ہو، ملک سٹیبل ہو، تبھی حکومت اور آپ کی ڈیلیوری بھی بہتر ہوتی ہے. لیکن اگر آپ خود ہی اپنے لیے ایسی چیزیں کھولتے جائیں گے تو پھر آپ کے لیے بہت سارے مسائل کھڑے ہو جائیں گے. سر ایک ایز اے لائر، آپ ایز اے انڈیپینڈنٹ لائر، ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ غائب ہو جاتا ہے، کے پی ہاؤس پہ چھاپا پڑتا ہے، ان چیزوں کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیا یہ وفاق کے لیے، دیکھیں یہ وہ گرے ہیں جو ہم ہاتھوں سے لگا رہے ہیں اور دانتوں سے ہمیں کھولنی پڑیں گی. یہ چونکہ ایک پیورلی کویسچن ہے سیاسی، اس حوالے سے میں تو نہیں سمجھتا کہ وزیر اعلیٰ آئے اور موقع پہ موجود ہوں اور پبلک وہاں پہ آنسو گیس، لاٹھی چارج، شیلنگ اور وہاں پہ بے یارو مددگار پڑے اور آپ ان کو چھوڑ کے کہیں چھپ جائیں یا گم ہو جائیں. اگر آپ کسی نے اٹھا لیا ہے یا آپ پہ ایف آئی آر ہو گئے یا یو ہیو بین اریسٹڈ، تو آپ ساری ٹرو پکچر اپنے لوگوں کو بتاؤ. آج آپ کے لوگ آپ کا پوسٹ مارٹم کر رہے ہیں. سر جس طرح کے پی ہاؤس کو سیل کر دیا ہے، وہاں پہ رینجر گئی، پولیس کی، کیا یہ وفاق کے اندر ایک صوبے کی جو ایک طرح سے علامت ہے نا کے پی ہاؤس، کیا یہ رویہ مناسب ہے؟ یہ نہیں ٹھیک، یہ بالکل نامناسب ہے. اس کی وجہ ہے کہ آپ نے چاروں جو صوبے ان کے ہاؤسز یہاں پہ ہیں اور یہ بالکل فیڈریشن کی علامت ہے. اور اگر آپ ایسا کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مس یوز آف اتھارٹی ہے. آپ اگر ایسا چیزیں تھیں تو آپ، یہ وقت نہیں تھا. اگر آپ کہتے بھی ہو فلاں فلاں تو اس کے لیے یہ وقت مناسب ہی نہیں. آپ لوگوں کو بجائے کہ آپ اپنے پاس لائیں، قریب لائیں، امن کی بات کریں. جب آپ چیلنج کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں ڈی چوک آگے دکھاؤ، اشتعال دلاتے ہیں. آپ کہتے ہو آج ہم نے دیکھا ادھر ایک بندہ بھی نہیں، تو لوگ اشتعال میں آتے ہیں. آج ایک صوبے میں ان کی حکومت ہے کہ وہ ایک دفعہ وہ وزارت عظمیٰ انجوائے کر کے گئے اور ان کو بہت زیادہ ووٹ اس پاکستان کے اندر سب سے زیادہ ملا ہے. تو لوگوں کو اشتعال دیں گے تو وہ آپ کے لیے مسائل پیدا کریں گے. آپ کو کیا ضرورت پڑی کہ آپ اہل مجھے مار، روز آپ ان کو اشتعال دینا ہے؟ حکومت کا یہ کام نہیں ہوتا. حکومت گیونگ اینڈ پہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کو اس طرح سے بیہیو بھی کرنا چاہیے. اور یہ جو عوام ہے نا، یہ چاہے آپ آج اقتدار میں، کل کوئی اور ہوگا، پرسوں کوئی اور ہوگا، عوام وہی ہوگی. جتنا عوام سے آپ پیار کریں گے، آپ رسپانس بھی اتنا ہی عوام سے لیں گے. ٹھیک ہے علی صاحب، میں ان سے ایک چیز پوچھ سکتا ہوں؟ آپ مجھے بتائیں، سیاسی جماعت اس طرح کی آپ نے کوئی دیکھی ہے، اس کا رویہ دیکھا ہے؟ کیا سیاسی جماعتوں کے ایسے رویے ہوتے ہیں؟ ایک وزیر اعلیٰ آتا ہے، پہلے وہ پڑھ کے مارتا ہے، وہ اپنے ہاتھ سے ایک کلاشن کو اٹھاتا ہے اور ایک گاڑی کو مارتا ہے، ایسے کہ وہ ایک بیچارہ وہ کھڑا تھا کٹرانے والا، پھر اپنے ہی بندوں کو کہتا ہے آؤ چلیں، غائب ہو جاتا ہے. کل رات سے وہ غائب ہے، اس کا عملہ کہنا ہے جی ہمیں نہیں پتا ہمارا کے پی کا وزیر اعلیٰ کدھر ہے. پھر وہ نمودار ہوتا ہے اپنی اسمبلی میں. اس میں ہر پولیٹیکل پارٹی کا پیار کرنے کا انداز بھی اپنا ہے اور اس کا احتجاج کرنے کا بھی انداز. پیپلز پارٹی اور انداز سے کرتی، نون اور انداز سے کرتی. ہمارے وزیر دفاع جو ہیں وہ بار بار کہہ رہے تھے 4 دن گزر گئے، 5 دن گزر گئے، علی امین نہیں آیا، علی امین نہیں آیا، تو وہ تو پھر آ گیا نا. نہیں، وہ پھر آ کے کدھر گیا؟ وہ غائب ہو گیا خود. اچھا مجھے بتائیں، اسمبلی میں وہ آ گیا، آج اس نے آ کے کیا کہا؟
ٹھیک ہے کہ مجھے میں یہیں سے شروع کرتا ہوں, یہیں سے شروع کرتے ہیں, پھر علی صاحب سے بھی اس کا چھوٹی سی بریک لیتا ہوں. ریاست علی آزاد صاحب کو اجازت دیں گے. سر آپ کا بہت بہت شکریہ. چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو گفتگو کے سلسلے کو یہیں سے شروع کرتے ہیں. ویلکم بیک جی. اچھا بٹ صاحب, جو آپ بات کر رہے تھے وہ بھی ضرور کمپلیٹ کیجیے. پر میاں صاحب انہوں نے باہر جانا تھا, سنا ان کے ٹکٹ بک ہو گئے, پر جب تک ترمیم نہیں ہوگی تو ان کو اجازت نہیں ہے. علی امین تو پھر آتا بھی ہے, چلیں تھوڑی دیر کے لیے غائب ہوتا ہے, چلا جاتا ہے. میاں صاحب کو تو سنا ہے لندن نہیں جانے دیا جا رہا کہ پہلے آپ ترمیم کروائیں گے تو جائیں گے. دیکھیں نا, پھر یہی بات ہے. اب یہ سوشل میڈیا یا میڈیا پہ اس لیے ایک وہ قانون جو پنجاب اسمبلی نے پاس کیا تھا کہ جو بھی غلط خبر دے, جھوٹی خبر, اس کے اوپر جرمانہ ہو جائے, تو اچھی بات ہے. آپ خود ہی میاں صاحب کو کہتے ہیں جی باہر جا رہے ہیں, پھر خود ہی کہتے ہیں رک گئے. میاں صاحب ادھر ہیں, کہیں نہیں جاتے. ایک بھائی ان کا وزیر اعظم ہے, بیٹی ان کی وزیر اعلیٰ ہے, ان کی حکومت حالات ہیں آپ کے سامنے, کولیشن حکومت چل رہی ہے. بات یہ ہے کہ جو 3-4 دن سے حالات پیدا کیے ہوئے اس انتشار ٹولے نے, پی ٹی آئی نے, ان کو میں پی ٹی آئی تو نہیں کہتا, انتشاری ٹولہ کہتا ہوں. یہ انتشاری ٹولہ اس کا یہی کام ہے کہ اس نے اس ملک میں امن نہیں آنے دینا. آپ ان کا احتساب ہوگا. اچھا ویسے یہ جو بیروت پہ حملہ ہوا اس میں تو نہیں پی ٹی آئی؟ دیکھیں نا میری بات سنیں, آپ مجھے بتائیں 9 مئی ان لوگوں نے کیا. کل جو حالات, ایک وزیر اعلیٰ غائب ہو جاتا ہے اس ملک میں, ایسا کبھی ہو سکتا ہے؟ وہ 24 گھنٹے بعد آ کے کہتا ہے جی میں گیا, میں پہاڑوں سے نکلا, میں وہاں سے ادھر چلا گیا, ادھر آ گیا, خدا کی قسم میری جیب میں پیسہ نہیں ہے. دیکھیں ان کی سٹوری تو انہوں نے سنائی ہے, پر جو کے پی ہاؤس میں پولیس اور رینجرز گھسی ہے تو وہ بھی تو دیکھیں نا, وہ آپ کی حکومت کے انڈر ہے نا. یہ کوئی اچھا کوئی سینز نہیں تھے. جب وہ کہہ رہا ہے کہ اغوا ہو گیا, وہ اس کا عملہ کہہ رہا ہے جی ہمیں نہیں پتا ہمارا وزیر اعلیٰ کدھر گیا ڈھونڈا. لیکن اب مجھے آپ بتائیں یہ گنڈا پور اپنے انجام کو پوچھے گا کے پی کے کا, اینڈ یہی ہے عمران خان اندر ہے. 9 مئی کا کہ اس نے ملک میں علی سرفراز صاحب, یہ جو آپ پہ الزام ہے آپ کی جماعت پہ, آپ نے سنا بٹ صاحب نے جو باتیں کی, اس کا ضرور جواب دیجیے گا. اس کا لب لباب یہ ہے کہ آپ لوگ نہ ڈیموکریسی میں انٹرسٹڈ ہیں, نہ آئین میں انٹرسٹڈ ہیں. آپ لوگ ایک انتشاری ٹولہ ہیں اور انتشار پھیلانا چاہتے ہیں ملک میں. اچھا جناب, میری گزارش یہ ہے کہ دیکھیں ہمیں یہ بار بار انتشاری ٹولہ کہتے ہیں. ہمارا پیسفل پروٹیسٹ کرنا ایک رائٹ ہے, اور گورنمنٹ بار بار جھوٹ بول رہی ہے. بٹ صاحب نے ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ کانسٹیبل کی ڈیتھ کا ذکر کیا ہے, وہ بھی بے نقاب ہو گیا ہے. ان کا بیٹا اپنا, دیکھیں اٹس اے ویری سیڈ تھنگ اگر کوئی پولیس والے کی کسی کی ڈیتھ ہوئی ہے. لیکن علی امین کی کے پی کے ہاؤس پہنچنے کے بعد ایک ویڈیو ریلیز ہوئی تھی جس میں وہ لان میں بیٹھ کے کہہ رہے تھے کہ دوسری طرف بھی اگر کوئی نقصان ہوگا تو وہ ہمارا نقصان ہے, کیونکہ پولیس والے بھی اپنی نوکریوں بڑی انڈر پریشر کر رہے ہیں, اور ان کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ عوام کے اوپر ظلم ڈھائیں. اور ان کی ڈیتھ کا ہمیں بھی بڑا افسوس ہے, لیکن ان کے اپنے بیٹے کی یہ ویڈیو وائرل ہوئی ہوئی ہے جو وہ کہہ رہا ہے کہ جی میرے والد کو ہارٹ پرابلم تھی اور ان کو کوئی چوٹ نہیں لگی, اور ان کو آنسو گیس کا ان کو کوئی لنگس کا کوئی ایشو تھا, جو آنسو گیس کی وجہ سے ان کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے. ابھی ہر چیز اٹھا کے آپ نے وہ بیروت والی بات بالکل ٹھیک کی کہ وہ بھی کہ پی ٹی آئی نے تو حملہ نہیں کر دیا. دیکھیں بار بار پی ٹی آئی تو وہ اس حد تک گئی, کبھی بھی احتجاج کے لیے کسی دور میں کسی جماعت نے اجازتیں نہیں مانگی. ہم بار بار اجازتیں مانگتے رہے, اور اجازتوں سے اب معاملہ آگے اس لیے گیا ہے کہ اجازتیں ملنے کے باوجود ہمارے پہ کریک ڈاؤنز ہوتے رہے. جو بھی سائٹ ہمیں دی گئی, حالانکہ وہ مویشی منڈیاں دی گئیں, انسانیت کی اور لوگوں کی تذلیل کی گئی کہ گوبر والی جگہ کے اوپر یہ پروٹیسٹرز کو کہتے رہے وہ اسی ملک کے لوگ ہیں نا, اور وہ لوگ ہیں جن کا گریونس ہے گورنمنٹ کے ساتھ, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہیں. آج سارے پاکستان کی بارز ان آئینی ترامیم کی امینڈمنٹس کی مخالفت کر رہی ہیں. لاسٹ ٹائم بھی جو ان کو منہ کی کھانی پڑی تھی وہ اس لیے کہ ان کے پاس نمبر نہیں تھا, لیکن ان کے ممبرز تو میں اسمبلی میں چھیڑتے تھے کہ تم لوگ تو فارغ ہو, یہ ترامیم تو ہو جائیں گی. اب ایشو یہ ہے کہ ان کے پاس نمبرز نہیں ہیں. پی ٹی آئی کے ممبران کو جس مشکل کا اس وقت سامنا ہے, سپریم کورٹ نے ہارس ٹریڈنگ کی ان کو کھلی اجازت دے دی ہے, اور وہ بھی جس طریقے سے بینچ تشکیل ہوا اس کی فارمیشن کو بھی ہم نے چیلنج کیا ہوا, اور آنے والے وقتوں میں یہ چیزیں ساری کھلیں گی. ٹھیک, اب اس میں کیا مقصد تھا یہ کہنے کا, دیکھیں ہمیں ایک کور حاصل تھا پی ٹی آئی کے ممبرز کو, کیونکہ یہ تشدد کا دور ہے. ہمارے لیے بڑی آسانی تھی کہ ہمارا ووٹ کاؤنٹ ہی نہیں ہوتا تھا, تو ہمارے اوپر انڈیو جبر بھی نہیں ہوتا تھا, بیکاز وی ور یوز لیس فار دا گورنمنٹ. ہمارا ووٹ لے بھی لیتے تو ان کے کسی کام کا نہیں تھا, کیونکہ وہ کاؤنٹ نہیں ہونا تھا. سو دیٹ واز آور سیونگ گریس, اور ہماری اس میں بڑی جان چھوٹی ہوئی تھی. ہمیں تو موت کے منہ میں دے دیا سپریم کورٹ نے کہ اب ہماری
فیملیز کو خطرہ, ہماری اپنی جانوں کو خطرہ. بعد میں یہ پھر مذاق کرتے ہیں, دیکھیں پی ٹی آئی از دی اونلی پارٹی پاکستان میں جس کے ساتھ پبلک فورس ہے, اور وہ اس لیے کیونکہ عمران خان سچا آدمی ہے اور ہم عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہیں, اور یہ جس طریقے سے اس ملک کے آئین کی فنائی پھیر رہے ہیں وہ ہم ان کو نہیں پھیرنے دیں گے, اور ان کے پاس نمبرز نہیں ہیں. ٹھیک ہے, میں بٹ صاحب کو ذرا اس میں شامل کر لوں. بٹ صاحب, ایک تو آپ کے نمبر پورے ہیں یہ جو آئینی ترمیم آپ لانا چاہ رہے ہیں, اور دوسرا کیا قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہی آئینی عدالت کے سربراہ ہوں گے آپ کی نظر میں, کیا انہیں کو ہونا چاہیے؟ حکومت کیا سوچ رہی ہے؟ دیکھیں میں بڑی باتیں سنتا ہوں, آپ مجھے بتائیں کہ کیا پہلے والا طریقہ اختیار ہو کہ جب میں پھر بات دہراؤں گا کہ ثاقب نثار صاحب اپنے ساتھ لیفٹ رائٹ پہ اپنے مرضی کے ججز بٹھاتے تھے اور فیصلے کرتے تھے, اجاز الاحسن تھا, آگے پیچھے جو ہیں وہ دیکھیں نا. پھر ایک قانون ہماری حکومت نے ایک پاس کیا نا, ایک بلا ہے کہ جی آپ جتنے سینئر ترین ججز 3 بیٹھیں گے تو وہ جس بینچ کی تشکیل لیں گے میجورٹی جس کو کہے گی وہ بن جائے گا. آپ نے چینج کر دیا نا. اب کیا کیا آپ نے, اب آپ نے دیکھے نا, اب اپنی مرضی کے آپ اگر ججز بٹھا کے اسی طرح کے کرنا ہے تو یہ ایک ہوا کہ جی ایک کی بجائے 5 ججز ہوں گے, ایک اگر موجود نہیں ہوں گے جیسے مخصوص نشستوں پہ. جب اس کا ریویو کا ٹائم آیا تو ایک جج صاحب نے کہا میں چھٹی پہ ہوں, تو وہ بینچ ہی نہیں بن سکا. اب اگر 5 ججز ہوں گے تو ایک چھٹی پہ ہوگا تو دوسرا آ جائے گا. یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے. قانون بنانا اسمبلی ہمارا حق ہے, اسمبلی کا حق ہے, ترمیم لانا ہمارا حق ہے. 2/3 اکثریت ہوگی تو بل پاس ہوگا نا. اور ہمارے پاس دیکھیں مولانا فضل الرحمان صاحب ہمارے ساتھ ہیں, اگر وہ ہمارے ساتھ ہوں گے, نمبر پورے ہوں گے تو ہم بل پاس ہوگا, نہیں تو نہیں ہوگا. اس میں ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں. ان کے بندے کوئی ٹوٹ رہے ہیں نہیں, ہم ان کے بندے بالکل دیکھیں, یہ جو بندے ہیں نا 47 41 وہ ہیں ہی آزاد. اب اگر ایک عدالت فیصلہ کرے کہ آپ اس کو چھوڑ کے اس میں چلیں گے, جو 62 63 کو اٹھا کے باہر پھینکنے والی بات ہے, یہ تو ہوا نہیں. اب یہ ایک فیصلہ ہو گیا نا کہ آپ ووٹ بھی نہ دیں, آپ کا ووٹ بھی نہ گنا جائے اور آپ ڈسکوالیفائی ہو جائیں, یہ کون سا قانون ہے؟ اچھا, قاضی فائز عیسیٰ صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی موضوع وہ چوائس ہوں گے آئینی عدالت کی سربراہی؟ میں نہیں, دیکھیں آئینی عدالت بنے گی, حق ہے. دیکھیں 60,000 کیسز ہیں سپریم کورٹ میں پڑے ہوئے. کیا اب یہی ہوتا رہے گا کہ ججز بیٹھ جائیں گے سارے 14 کے 14 ججز اور شروع ہو جائیں گے جی اچھا جی کس نے ووٹ دیا کہ یہ ترمیم غلط ہے جی, یہ ٹھیک ہے. اگر آئینی عدالت ہوگی وہ اپنا کام کرے گی, سپریم کورٹ کے باقی ججز ہیں وہ اپنا کام کریں گے. آئینی عدالت ہونی چاہیے, ہر ملک میں ہوتی ہے, تو انشاءاللہ یہاں بھی ہوگی اور آپ ضرور اس کو پاس کریں گے. علی صاحب, جو بٹ صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کے 41 کے پتہ نہیں کتنے بندے تو ویسے ہی آزاد ہیں, تو آپ لوگوں کو کس چیز کا خدشہ؟ وہ تو کسی جماعت کے ہے ہی نہیں بندے. بٹ صاحب تو کمال ڈھا رہے ہیں, ایسی خوبصورتی سے قوم کو پاگل بنا رہے ہیں جس کی انتہا کوئی نہیں. سارے لوگوں نے ایفیڈیوٹ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ان سب نے اپنے پی ٹی آئی کی شمولیت کے ایفیڈیوٹس جمع کرائے ہوئے ہیں, اور ان کے ایفیڈیوٹ اسپیکر صاحب جو ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے کو اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں پھینک رہے ہیں. وہ لیٹر لکھ رہے ہیں الیکشن کمیشن کو. الیکشن کمیشن نے جن 39 ممبران کو, جن میں میں بھی شامل تھا, جن کو نوٹیفائی بھی کر دیا قومی اسمبلی, ان کو نوٹیفائی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. بلاول صاحب اپنی تقریر میں کہہ رہے ہیں کہ 25 تاریخ سے, یہ کہتے ہیں پرسن اسپیسیفک نہیں ہے. بلاول صاحب کہتے ہیں جی 25 تاریخ سے پہلے امینڈمنٹس اگر پاس نہ ہو تو پھر فائدہ کوئی نہیں ہوگا. 25 کو ایسا کیا خاص ہے جو 26 کو نہیں ہو سکتا؟ دوسری بات, یہ باتیں بڑی کرتے ہیں قانون کی جی, ان کو بڑے کیسز کی پینڈنسی کا ایشو ہے. 60 جج آپ کے پنجاب کی ہائی کورٹ کے اندر ان کی جگہ ہے, جس میں سے 24 شارٹ ہیں. جج پوسٹیں خالی پڑی ہوئی ہیں جس کے لیے کسی قانونی امینڈمنٹ کی ضرورت نہیں ہے, اور لوور کے کورٹس میں برڈن زیادہ ہے, ان کو ساری پڑی ہوئی ہے کانسٹیٹیوشنل. اچھا, ابھی تک علی صاحب, آپ کے پاس خبر کہ ابھی تک آپ کا کوئی بندہ ٹوٹا ہے, کوئی بندہ غائب ہے جس سے آپ لوگوں کا رابطہ نہیں ہے؟ سر میں آپ کو پہلے تھوڑا سا مجھے جواب دیجیے. میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کو پتہ لگے کہ یہ جن کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کی یہ بات کر رہے ہیں, بڑے قانون کے پاسدار, اور جن کی آپ کی بارز بھی ساری مخالفت کر رہی ہیں, وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں کیسے ہو سکتا ہے کہ وزیر اعظم ایک چیف جسٹس کو چوز کرے, ایک ملک میں دو سپریم کورٹس ہو, اس عدالت کا کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا چیف جسٹس وزیر اعظم چنے گا, اور اس کے بعد وزیر اعظم اور وہ مل کے باقی جج چنیں گے. تو وہ تو سوائے وزارت عظمیٰ کے ملازم بننے کے, سیپریشن آف پاور کے بارے میں کہ کانسیپٹ کہاں بھاڑ میں پھینک دیا انہوں نے. بٹ صاحب کے پاس اس کا کیا جواب ہے جس کو یہ سارے انے واق لگے ہوئے ہیں ڈیفینڈ کرنے کے لیے؟ اس ملک کے ساتھ یہ وہ ظلم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ کے علی صاحب, آپ کے بندے پورے ہیں, کوئی بندے ٹوٹے تو نہیں ہیں آپ کے, اس لیے کہ غائب تو ہیں سارے اس وقت آپ کے بندے نظر سامنے آئی نہیں. پی ٹی آئی دیکھیں جی, ہمارے بندے بالکل پورے ہیں. ہمارے بندوں کا اب دیکھیں اب ایشو کیا ہے.
ہمارے بہت سارے لوگ اب اس وقت ہمیں اپنے موبائل فون بند کر کے ہمارے ایم این ایز سیکیور جگہوں پہ موجود ہیں، لیکن یہ کہاں پہ اٹیک کر دے کچھ نہیں پتا. ہم تو ایسے جیسے غزہ میں بیٹھے ہیں. اب جب ہمارا ساروں سے ایک دوسرے سے اس طرح، میرے خیال میں ان کی جو پینک ہے وہ دیکھ کے تو یہی لگتا ہے کہ ان کے ہتھے ابھی تک کوئی نہیں چڑھا، لیکن ان کی کوشش پوری ہے. ہر روز لوگوں کے گھروں پہ ریڈز ہو رہے ہیں، اٹیکس ہو رہے ہیں. ہم نے سمیں نکالی ہوئی ہیں اور ہم نے اپنی طرح سیف اینڈ سیکیور بیٹھے ہوئے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ عذاب کا دور ہمارے سر سے گزرے اور ہم بھی اپنی فیملیز کے بیچ میں رہ کے. ٹھیک ہے، میں ذرا ٹائم کی کمی ہے علی صاحب کی سر 20 سیکنڈ میں ذرا میرے کوشچن بھی لے لیجیے گا. یہ قصہ مطلب ایک المیہ ہے کہ ایک جمہوری دور ہے اور ایم این اے ملک میں چھپے ہوئے ہیں کہ حکومت ہمیں اٹھا نہ لے. کدھر اٹھایا جی؟ آپ مجھے بتائیں. ایم این اے موجود ہے، ایم این اے آتے نہیں. یہ آپ مجھے بتائیں، اب یہ اپنی وہ چھپا رہے. کل پرسوں سے احتجاج میں کتنے ایم این اے پی علی امین گنڈا پور کے ساتھ ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں صرف الزامات یہ ویسے اسی طرح ہے. لیکن ایک بات بتاؤں کہ بل ہم نے پاس کرنا ہے، ہمارے پاس اکثریت ہوگی تو بل پاس ہوگا 2/3 اکثریت سے. وہ بل پاس کرنا ہے. آئینی عدالت ضروری ہے اس لیے کہ ججز جو ہیں وہ کیس بالکل آپ نے پہلے بھی بتایا کہ وہ آئینی عدالت وقت کی آئینی عدالت جو ہے وہ تو اپنا کام کرے گی، وہ اپنا کام کرے گی. یہ بہت ضروری ہے. انشاءاللہ یہ ہم پاس کریں گے. آپ دونوں شخصیات کا بہت بہت شکریہ. آپ کا بھی شکریہ پروگرام دیکھنے کا. بہت جلد ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.